ایک عامر ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے عقبہ بن عامر بن، یہ عقبہ بن عامر بن حدیدہ ہے، دوسرے کا نام ہے عقبہ بن عامر بن نائی، ٹھیک ہے، بلکہ نائی نہیں بلکہ نابی لکھا ہوا میرے خیال میں، اگر میں اس طرح کہوں تو نابی ہے، جی نابی ہی ہے۔ اچھا جی، یہ کتنے ہو گئے؟ 4 5 ہو گئے، اور چھٹی شخص جس جو آئی تھی یثرب سے وہ ہے حارث بن عبداللہ۔ تو یہ 11 نبوی کو یہ 6 جوان مسلمان حج کی مکہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، مکہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعوت اسلام قبول کرتے ہیں اور یہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو اس کو انہوں نے ٹاپک یہاں پر دیا ہے یثرب کی 6 سعادت مند روحیں، تو وہ 6 سعادت مند روحیں یہی تھی، یہ آتے ہیں، وہ پیما ختم مرتبہ کے پاس کچھ دیر دان وعدہ کے طے کرتے ہیں اور یہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی اگر ہم بات کریں اسی 11 نبوی کو، 11 نبوی میں کا ایک اور واقعہ وہ ہے حضرت عائشہ، حضرت عائشہ سے نکاح، آپ وسلم کا نکاح ہوتا ہے حضرت عائشہ سے، ٹھیک ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بتائی جاتی ہے 6 ایئرس، ٹھیک ہے، 6 سال کی تھی۔ پھر جب ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، بلکہ ہجرت نہیں بلکہ ہجرت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے کی حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، ہجرت سے پہلے شوال میں حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، اس کو بتایا جاتا ہے آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ تو 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے اور 9 سال کی عمر میں آپ سے شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسی اگر ہم اسی 11 نبوی کی ایک اور تاریخی واقعے کو دیکھیں تو وہ ہے اسرار و معارج، اسرار و معارج۔ اسرار و معارج کیا ہے بھائی؟ اس کے بارے میں کچھ قول ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ قول سارے میں بلکہ میں لکھوں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں رہیں۔ فرسٹ یہ ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ معراج پہ کب گئے، ٹھیک ہے، اسرا پہ آتے ہی لکھا کہ قرآن کی آیت ہے۔ تو تاریخ تبری آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ٹھیک ہے، اکثر نے پڑھا بھی ہوگا۔ تو تاریخ تبری کا کہنا ہے کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اسی سال آپ وسلم کہاں گئے؟ معراج پہ گئے، ٹھیک ہے، یہ تبری کا قول ہے۔ دوسرا قول کس کا ہے؟ قرطبی کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امام نووی کا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا قول کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبوت کے 5ویں سال آپ کہاں گئے؟ معراج پہ گئے ہیں، یہ دوسرا قول ہے۔ اور تیسرا قول ہے علامہ منصور پوری کا، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ نبوت کے 10ویں سال آپ معراج پہ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا قول کیا ہے؟ چوتھا قول ہے کہ بھائی ہجرت سے 2 ماہ پہلے، یعنی 13ویں سال۔ ایک اور قول ہے 5واں، وہ ہے ہجرت سے 16 ماہ پہلے، یعنی 12ویں سال، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور قول ہے چھٹا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آتا ہے، ہاں جی میں کرتا ہوں۔ چھٹا یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے، یعنی 13ویں سال ربیع الاول کو، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ جو پہلے کی جو 3 قول ہیں، یہ 3 قول تو ٹوٹلی غلط ہیں۔ کیوں؟ اس لیے یہ پہلے کے 3 قول صحیح نہیں ہیں کیونکہ اس وقت نبوت کے پہلے سال میں حضرت خدیجہ زندہ ہے، نبوت کے 5ویں سال میں حضرت خدیجہ زندہ ہے، 10ویں سال میں حضرت خدیجہ زندہ ہے، جبکہ جو نماز فرض ہوئی ہے وہ حضرت خدیجہ کے وفات کے بعد ہوئی ہے۔ تو اٹ مینس یہ 3 قول صحیح نہیں، اب انہی میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا 13ویں سال یا 12ویں سال یا پھر 13ویں سال۔ تو میرے خیال میں 13ویں سال آئی تھنک یہ صحیح ہے تاریخی اعتبار سے۔ اب واقعہ کیا ہے کہ پیغمبر ختم مرتبہ براق پر سوار ہوتے ہیں جبریل کے ہمراہ، ٹھیک ہے، وہاں سے پھر مسجد حرام سے سوار ہوتے ہیں، پھر وہاں سے بیت المقدس تک کی سیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر انبیاء کی امامت میں بیت المقدس پر آپ نے نماز پڑھی، ٹھیک ہے۔ وہاں سے بیت المقدس سے آپ جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان پر گئے، اور یہ کوشچن عام ہے کہ آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی۔ تو
آپ کی ہر آسمان پر انبیاء سے ملاقات ہوئی ہے. تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت آدم سے ہوئی. دوسرے آسمان پر آپ کی جو ملاقات ہے وہ حضرت یحییٰ پلس حضرت عیسیٰ سے ہوئی. اچھا جی. اچھا تیسرے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت یوسف سے ہوئی. چوتھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی. پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے. چھٹے پر حضرت موسیٰ سے. اور ساتویں پر حضرت ابراہیم. ٹھیک ہے. پھر وہاں سے کیا ہے جی سدرۃ المنتہا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے بیت معمور. بیت معمور کیا ہے تو خدا کا گھر ہے. ٹھیک ہے. جہاں فرشتے حج کرتے ہیں. زمین پر ہمارے لیے حج کے لیے خانہ کعبہ ہے. فرشتوں کی حج گاہ عبادت گاہ وہ کیا ہے بیت معمور ہے. ٹھیک ہے. پھر جب بیت معمور پر پہنچے تو یہ تو میرے خیال میں قرآن کی آیت ہے ثم دنا فتدلى فقاب قوسين او ادنى. پھر اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ کہا جاتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ تھا خدا اور پیغمبر خدمت کا. ٹھیک ہے. پھر خدا نے آپ پر وحی نازل کی اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 50 نمازیں کیا کی فرض کی. ٹھیک ہے. معراج پر 50 نمازیں آپ پر فرض کی. پھر جب پیغمبر خدمت پر واپس آ رہے تھے تو ساتویں آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. تو حضرت موسیٰ نے مشورہ دیا کہ آپ چاہیں جا کر دوبارہ خدا سے تخفیف طلب کریں. آپ کی امت پر یہ سنگین ہے 50 نمازیں. پھر آپ دوبارہ گئے اور خدا سے کلام کیا. پھر یہ 5 نمازیں جو یوم پنجگانہ نمازیں ہم پڑھتے ہیں پھر یہ نمازیں کیا ہوئی واجب ہوئی. اور اسی دوران کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھر شق صدر کا واقعہ پیش آتا ہے. ایک بیوی حلیمہ کے پاس تھے اس وقت. ایک معراج کے وقت بھی کہا جاتا ہے کہ شق صدر یعنی آپ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا. ٹھیک ہے. اور یہ شق صدر کا واقعہ بہرحال یہ پورا ڈیٹیل ہے پورا بیان نہیں کروں گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ پیغمبر خاتم معتبر نے کن کن چیزوں کو وہاں پر دیکھی. تو کہا جاتا ہے کہ 4 نہریں آپ نے وہاں پہ دیکھی. 2 ظاہری اور 2 باطنی. جو ظاہری 2 تھی وہ نیل اور فرات تھی. باقی 2 باطنی تھی. اور اس کے بعد آپ نے وہاں پر آپ کو دودھ اور شراب پیش کیا گیا تو آپ نے دودھ کو ایکسپٹ کیا. اور آپ کو پورا جنت اور جہنم کا پورا دورہ کروایا گیا. کیا کہتے ہیں پورا دورہ کروایا گیا وہاں پر. اور اس کے بعد جب پیغمبر خاتم مرتبت واپس معراج سے واپس پہنچے تو پھر لوگوں نے جب پیغمبر نے بتایا کہ نماز فرض ہوئی ہے وضو کا طریقہ وغیرہ جو پورا معراج کا واقعہ بتایا تو لوگوں نے دلیل طلب کی. ہم کیسے یقین کریں کہ آپ اتنی کم مدت میں پورے جنت جہنم اور پورے ساتھ کی سیر کر کے خدا سے بات کر کے آپ آئے ہیں. تو سب نے آپ کو جھٹلایا. پیغمبر نے حالانکہ جو انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ نے فلاں قافلے کو دیکھا تو آپ نے اس قافلے کو بتایا فلاں قافلے سے جو مکہ سے نیاز میں تھا وہ وہاں پہنچا ہے ان سے ملا ادھر بیت المقدس کے سارے حال احوال پورے بتائے. ٹھیک ہے. پھر ظاہر بات ہے لوگوں کو یقین نہیں کرنا تھا. کسی نے بھی یقین نہیں کیا. کسی نے تصدیق نہیں کی. صرف ایک شخصیت نے تصدیق کی اس کتاب کے نزدیک وہ ہے ابو بکر نے تصدیق کی آپ کے معراج کے پورے واقعے کی. اسی وجہ سے کیونکہ انہوں نے اس واقعے کی تصدیق کی اسی وجہ سے ان کو لقب ملا صدیق کا. ٹھیک ہے. اور کوئی صدیق کا لقب نہیں وہ اسی لیے کیونکہ آپ نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی پیغمبر خاتم مرتبت کی. اور یہ معراج کا پورا واقعہ ڈیٹیل آپ کو ملے گا سورہ اسراء. یہ آپ پڑھیں گے تو اس میں پورا ڈیٹیل ہے. سورہ اسراء کا ایک اور نام بھی ہے وہ ہے سورہ بنی اسرائیل. یہ بھی آپ یاد رکھیں کام میں آئے گا انشاءاللہ. اچھا جی. اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں بلکہ ہم یہ بھی سٹاپ کرتے ہیں. میرے خیال میں ویڈیو لانگ ہو گئی ہے. انشاءاللہ یہاں سے نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ ہم ویڈیو لیکچر نمبر 7 میں ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پہلی بیعت عقبہ. انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سن رہے ہوں گے اور انشاءاللہ کہ خدا آپ لوگوں کو کامیاب کریں. ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور شکریہ. جزاک اللہ. تھینک یو.